اچھا، تو سعودی فیملی وزٹ ویزا کے توسیع کو لے کر نا کافی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر یہ جو 18 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے. تو چلیں آج اس معاملے کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے. دیکھیں، 18 اپریل کی تاریخ تو بالکل سر پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معلومات اتنی متضاد ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے. تو آج ہم اسی کنفیوژن کو ختم کریں گے تاکہ سب کے لیے صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اب یہ ساری الجھن پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی جڑ میں ہے ایک بہت بڑا تضاد. مطلب سرکاری طور پر جو کہا جا رہا ہے اور جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ دو بالکل الگ کہانیاں ہیں. تو اصل پریشانی کی وجہ یہی ہے. ایک طرف تو سعودی پاسپورٹ اتھارٹی یعنی جوازات کہہ رہی ہیں کہ بھئی 18 اپریل تک آپ کو توثیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو لوگ اس بات پر عمل کر رہے ہیں اور توثیق نہیں کروا رہے ہیں ان کے سسٹم میں پھر بھی اوور اسٹے کے جرمانے نظر آ رہے ہیں. اب بتائیں بندہ کرے تو کیا کرے؟ اور یہ جرمانہ ہے 700 سعودی ریال کا. ہاں، یہ جرمانہ آپ کی روانگی کو شاید نہ روکے، آپ ملک سے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ریکارڈ پر ایک دھبا بن جاتا ہے جو آگے چل کر مستقبل میں کافی مسئلے کھڑے کر سکتا ہے. لیکن سنیے، وزٹر کا مسئلہ تو ایک طرف، اصل خطرہ تو اسپانسر کے لیے ہے. اگر اسپانسر نے وزٹر کے اوور اسٹے کی اطلاع نہیں دی تو ان پر 50,000 ریال تک کا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ اب صرف وزٹر کا نہیں رہا بلکہ یہ اسپانسر کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بن گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں صحیح قدم کیا اٹھایا جائے. چلیں اس کو آسان بناتے ہیں. ہم نے اس مسئلے کو 3 مختلف صورتحالوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک کا حل بھی بتائیں گے. اچھا، پہلی صورتحال، اگر کسی کا ویزا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو قانوناً 18 اپریل تک ملک چھوڑنے کی مہلت تو ہے، لیکن میری مانے تو آخری دن کا انتظار بالکل نہ کریں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سفر کا انتظام کر لیں. اب آتے ہیں دوسری صورتحال پر. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویزا اب سے لے کر 18 اپریل کے درمیان ختم ہو رہا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ سب سے زیادہ رسک والا گروپ ہے. ادھر ادھر کی باتوں اور متضاد مشوروں پر بالکل بھروسہ نہ کریں. سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے کہ فوراً بنا دیر کیے ویزا توثیق کے لیے اپلائی کر دیں. اور تیسری صورتحال ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ویزا 18 اپریل کے بعد بھی ویلڈ ہے، مثال کے طور پر مئی تک یا جون تک. ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. 18 اپریل کی ڈیڈ لائن کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا. بس اپنے ویزے کی اصل تاریخ ختم ہونے سے کچھ دن پہلے نارمل طریقے سے توثیع کروا لیں. اچھا، تو اب جب یہ طے ہو گیا ہے کہ توثیع کروانی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا سب سے محفوظ اور صحیح طریقہ کیا ہے. چلیں اب قدم بقدم اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، صرف درخواست جمع کروا دینا کافی نہیں ہے. سب سے ضروری ہے خود تصدیق کرنا، یعنی سرکاری پورٹل ابشر پر جا کر یہ چیک کرنا لازمی ہے کہ ویزا کی تاریخ سسٹم میں واقعی تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. درخواست جمع ہو گئی کا اسٹیٹس منظوری نہیں ہوتا. تو محفوظ توثیق کا عمل کیا ہے؟ یہ 4 آسان سٹیپس ہیں. سب سے پہلے 100 ریال کی فیس ادا کریں، پھر تواصل سروس کے ذریعے درخواست جمع کروائیں، اس کے بعد جواب کا انتظار کریں، اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، ابشر میں لاگ ان کر کے نئی تاریخ کی خود تصدیق کریں. اکثر درخواستیں نا بہت معمولی غلطیوں کی وجہ سے رد ہو جاتی ہیں، جیسے وقت پر فیس ادا نہ کرنا یا بالکل آخری دنوں میں اپلائی کرنا. اگر ان چھوٹی چھوٹی قابل گریز غلطیوں سے بچا جائے تو توثیع منظور ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اب ایک اور اہم سوال، ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں 18 اپریل کی ڈیڈ لائن کے بعد توثیق کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں، 18 اپریل کے بعد صورتحال بالکل بدل جاتی ہے. لاگت اور مشکلات دونوں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں. جو کام ڈیڈ لائن سے پہلے صرف 150 ریال میں ہو رہا تھا، وہی کام بعد میں غیر سرکاری ایجنٹوں کے ذریعے 2500 سے 4000 ریال تک میں ہوتا ہے. فرق صاف ظاہر ہے. تو آخر میں ایک ہی بات ہے، جب قوانین اتنے پیچیدہ ہوں اور خاص طور پر اسپانسر پر جرمانے اتنے بھاری ہوں تو کیا انتظار کرنا اور رسک لینا سمجھداری ہے؟ بالکل نہیں. وقت پر قانون کی تعمیل کرنا ہی سب سے محفوظ اور بہترین حکمت عملی ہے.